إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most benevolent and ever merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Isha Yamidam Yagyam Parchuchamyavam Satadatuto Nivosti Kavaritam Purviyam Gatam Kastaddi Vibharti Link Shidhi Shikhahina Shimasharudhari Sadushaka Uchchalapi Sarvabhakshi Bhavishyati Janumam Vinakolam cha Pashvaste Sham Bhakshaya Matamam Musline Vasansakara Kosheri Bhavishyati Tasman Masluvanto hi Jatu Dharam Dushakaha Iti Paschaj Dharmush Bhavishyati Maya Kurta Nasandroshi Tishtiti Rupamassaya Na Chakshusha Pashyate Kaschanenam Aviktam Viktima Panyam Manyanti Mama Buddhama Param Bhao Majananto Mamaviyamanuttamam Yunaha Pita Janita Yuvidhata Dhamani Ved Bhunani Vishwa Yudevanam Nam Dayak Ivtam Samparashnam Bhuna Yantayanya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushyanama Om Purnamidah Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnaveva Vashishyate Om Shanti Om Shanti Om Shanti. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما
معزز مہمان، علماء کرام، اراکین جلسہ، مہیش پور کی سرزمین پر اور آپ کے اس علاقے میں کافی دنوں کے بعد، سال ڈیڑھ سال کے بعد میری حاضری ہوئی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ رات کو اپنی نیند کی قربانی دے کر جلسہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی بنیاد پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ریڈیکلائزیشن، بنیاد پرست، یہ مسلمان دھرم کو بہت فوکس کرتے ہیں، یعنی دھرم کی بات بہت کرتے ہیں، مذہب کی بات بہت کرتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی جو دھرم ہے ان کے اندر ان کے مذہب کا اتنا چرچا نہیں ہوتا، اتنی تاکید سے اپنے مذہب کی باتوں پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے جتنا ہم لوگ یعنی مسلمان اپنے دھرم اور اپنے مذہب، اپنے قرآن، اپنی شریعت، اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ گجرات کے اندر کسی زمانے میں ایک دنگا ہوا، بہت سارے لوگ مارے گئے، تو جب وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آخر یہ مرنے والے کون تھے، مارنے والے کون تھے، تو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ مرنے والے مسلمان تھے، مارنے والے دنگائی تھے، شناخت پہچان نہیں بتائی گئی، ظالم تھے، فتنہ پرور تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں گجرات کے مسلمانوں کو مارا گیا؟ ایک بہت بڑا سوال تھا، میڈیا والے نے پوچھا، جن کی سرپرستی میں یہ قتل عام ہوا تھا، 3200 مسلمانوں کو، وہاں کے گجراتیوں کو مار کر ان کے لاشوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ تو کسی آدمی نے سے پوچھا کہ آخر کیوں ایسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، وہ بھی ہندوستانی ہیں، ہم بھی ہندوستانی، یہاں دونوں مل کر کے رہتے اس دیش میں، مگر یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اپنے دھرم کی بات بہت کرنے لگے تھے، قرآن کی بات بہت کرنے لگے تھے، نماز کی بات بہت کرنے لگے تھے، بات کرنے کی بات تک تو حد ٹھیک تھی، لیکن یہ اپنے مذہب کو الگ دکھانے کے لیے، اپنی پہچان الگ بتانے کے لیے یہ لوگ داڑھیاں رکھتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ٹوپی وہ لگا لیتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم ٹوپی والے مسلمان ہیں، اور سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں کے اس لوکل آدمی کا یہ اسٹیٹمنٹ، ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی چرچ کلیسا میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کی ایک الگ پہچان نہیں ہے کہ نہیں یہ کرسچن ہے تو اس کی شکل میں یہ پہچان ہوگی، یہ جین ہے تو اس کی شکل میں یہ پہچان ہوگی، لیکن یہ مسلمان ہے تو ان کی شکل دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام دھرم کے اندر داڑھی رکھنا ایک ضروری
ایک سنت تاکیدی سنت، ایک تاکیدن حکم ہے، داڑھی رکھنا، کاٹنا، اس کو شریعت کے اندر الاؤ نہیں۔ ٹوپی پہنے نماز کے وقت، غیر نماز کے وقت میں بھی یہ ثواب کا کام ہے، سنت رسول ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس دیش میں رہتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں، جیسے اور لوگ رہتے ہیں بنا اپنے جین مذہب مہاویر جین سوامی کو ماننے والے، ان کی کوئی الگ پہچان نہیں۔ آپ ان کی شکل دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جین دھرم کو ماننے والا، ہندو دھرم کو ماننے والا، بڑی تعداد میں 70-80% کی تعداد میں، لیکن آپ کسی بھی ہندو کی شکل کو دیکھ کر نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ ہندو ہے، کیونکہ ان کی کوئی نشان شکل کے اندر نہیں۔ بدھسٹ ہے، ان کی شکل دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ بدھسٹ ہے، کیونکہ ان کی بھی کوئی پہچان بالکل نہیں۔ سکھ ہے، آپ ان کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، کیوں؟ سکھوں کی ایک پہچان ہے کہ وہ پگڑیاں باندھتے ہیں اور وہ لمبے بال یعنی داڑھی بھی رکھتے ہیں، داڑھی کو بھی موڑ کے رکھتے ہیں، پگڑی بھی، سر پہ لمبے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو حفاظت کے لیے وہ پگڑی باندھتے ہیں۔ سکھ دھرم، آپ سکھ کو دیکھ کر پہچان کر بتا سکتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، کیوں؟ کیونکہ سکھ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جس کے سر پر ایک بڑی پگڑی ہوتی ہے، چہرے کے اوپر ایک داڑھی ہوتی۔ مگر ان کے علاوہ دنیا کا بڑا مذہب کرسچن ہے، نصارہ، آپ ان کی شکل دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ نصارہ ہے، کیونکہ کوئی پہچان اس کے شکل میں بالکل نہیں۔ یہودی دنیا کا بھی ایک بڑا مذہب مانا جاتا ہے، آپ یہودی کی شکل کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ یہودی ہے، کیونکہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو گجرات کے اس لوکل آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس دیش میں سب رہتے ہیں، جب کسی کی کوئی پہچان نہیں تو ان مسلمانوں کو بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، نماز پڑھیں لیکن ٹوپی کے بغیر، مسلمان بن کر رہیں لیکن داڑھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب یہ ہم نے دیکھا کہ ان کی چہرے پر بڑی بڑی داڑھیاں آ گئی، سر پر ٹوپی آ گئی، بہو بیٹیوں کے سر سے پیر تک نقاب آ گیا، برقعے آ گئے، اسی لیے وہ لوگ دکھانے لگے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم بھارت کے مسلمان ہیں، ہم ہندوستان کے اندر ہماری پہچان الگ۔ جب ہماری نہیں ہے تو ان مسلمانوں کو کیوں ہونی چاہیے؟ یہ بات کھلنے لگی تھی۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ ہم لوگوں نے جان بوجھ کر ہم لوگوں نے مارا ہے ان لوگوں کو، اس لیے کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے تم رہو، تم کو الگ سے مسلمان بن کر دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ What is need to show your identification؟ کیا belong to اسلام؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ اس وجہ سے اس لوکل آدمی کا اس کی ایک سوچ دیکھیے کیا کہا کہ اس دیش کے اندر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا ضرورت کہ وہ ٹوپی پہنے، داڑھی رکھیں، سفید کرتا پائجامہ پہنے، عورتیں برقعے کے اندر رہیں، یا مارکیٹ جائیں تو نقاب کے اندر جائیں۔ واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس لیے وہاں پر اتنا بڑا دنگا وجود میں آیا۔ لوکل لوگ تھے جو مدد کرنے والے تھے، وہ بھی مدد نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا داڑھی رکھنا، کیا ٹوپی کا استعمال کرنا، کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، سفید کپڑے پہننا، حلال کھانا کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت سے دور رہنا، پاپوں سے بچے رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، کیا ہمیں ہندوستان کے اندر یہ سب چیز جرم ہے؟ جی بالکل جرم نہیں۔ ہندوستان کا ایک سمویدھان آرٹیکل 25 کہتا ہے
صاف لفظوں میں فریڈم آف کنوینئنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، پروپیگیشن آف ریلیجیس افیئرس. آپ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا قانون ہر مذہب پر عمل کرنے والے کو پوری آزادی دیتا ہے. ہم لوگ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور دنیا والوں کان کھول کر سن لو، ہمارے نبی کے دامن پکڑے بغیر دنیا کا کوئی سورما کامیاب نہیں ہو پایا. گرور پران کا بھشنڈکاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی زمانے کے اندر ایک بہت بڑے ودوان نے کہا تھا کہ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. اگر ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو، ایک نیک انسان بننا چاہتے ہو، تمہاری شکل آئینے کے طرح بالکل صاف اور شفاف ہو، تو تمہیں نبی کا دامن پکڑنا ہوگا، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی تم جا کر کامیاب ہو سکتے ہو. بھائی داہمیت پروشی مہانی ماں مہان دتیو واروڑا تپس پرستار، تپسیا کرو، پوجا کرو، ان کی اتباع کرو، یہ نیایا. ادروائز اگر آپ نے اس انتم سندیشٹا کی باتوں کو نہیں مانا تو آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. زمین پر بسنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو. فاتبعونی، you have to follow me، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. you have to obey the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صاف لفظوں میں دنیا کی طاقت کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں. آپ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے میرے بھائیوں، اللہ نے طاقت دی ہے جو اس سے بڑی کوئی دولت اللہ کے خزانے کے اندر نہیں. وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کی دولت ہے، نیکی کرنے کی دولت ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی دولت ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع کسی اور دھرم کے دھارمک لوگوں کو نہیں دیا جو موقع اور مقام اللہ نے آپ کو دیا. کیا کہا آپ کے بارے میں؟ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس زمین پر اگر باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے، قیامت نہیں لائیں گے. لاکھوں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کچھ دنوں کے اندر یہ زمین تباہ ہونے والی ہے، کچھ دن کے اندر یہ ورلڈ بالکل یہ ڈسٹروائے ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گی یہ دنیا. نہیں، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس زمین پر جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا باقی ہوگا کوئی ماء کا لال اس دھرتی کو ختم نہیں کر سکتا. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا. ایک کلمہ پڑھنے والا یعنی ایک بھی سچا مومن اگر باقی ہوگا تو اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے. اور کون؟ یہ سپر پاور طاقت چین و امریکہ، جاپان و امریکہ، اسرائیل و فلسطین، یہ اتراتے ہیں امریکہ والے. امریکہ والا خود اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، خود اس بات کو مانتا ہے. امریکن ڈالر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے، وی ٹرسٹ ان ون گاڈ، خود لکھا ہوا امریکن ڈالر پر لکھا ہوا. وی مطلب ہم، ٹرسٹ مطلب ایمان رکھنا، ان گاڈ مطلب خدا، ایک خدا پر.
We trust in one God. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. کون؟ امریکہ. اور امریکہ کون ہے رائٹ ناؤ؟ رائٹ ناؤ امریکہ از اے سپر پاور کنٹری آف دا ورلڈ. یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت مانی جاتی ہے. اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس بڑی تعداد میں ذخائر ہیں، ان کے پاس بڑی تعداد میں ویگیانک ہے، ان کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ ہیں، وہ طاقتور مانے جاتے ہیں. لیکن وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں وی بلیو ان ون گاڈ، وی ٹرسٹ ان ون گاڈ. یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہی وہ بھی کہتے ہیں وی ٹرسٹ ان ون گاڈ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں، مسلمانوں، گھبرانا نہیں. اس زمین پر میں تمہیں ایک ایسی دولت دے رہا ہوں، اگر امریکہ والے، روس والے، چین و جاپان والے مل کر بھی زمین کو تباہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. they can't do it. وہ نہیں کر سکتے. they become helpless. وہ مدد کے محتاج ہو جائیں گے. لیکن تمہیں ایک ایسی دولت دے رہا ہوں، اگر تمہارے پاس وہ دولت رہے گی، اس کی تم حفاظت کرو گے، تو قیامت اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک وہ چیز تمہارے پاس رہے گی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ایمان کی دولت. ایمان سے بڑی کوئی دولت اللہ کے دربار میں نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو تو ایمان کی کوئی اہمیت معلوم نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو ایمان کیسے ملا ہے؟ ہمارے ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، دادا مسلمان تھے تو ہمارے ابا بھی مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان تھے تو ہمارا دادا بھی مسلمان. ہم لوگ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان ہیں، روایتی مسلمان. ہم نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو تو حاصل نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے سامنے اپنے بیوی بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قتل ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان سے جا کر پوچھے کہ اسلام کی عظمت کیا. میرے بھائیو، آج ہمیں اسلام کی اہمیت معلوم نہیں ہے، قرآن کی اہمیت معلوم نہیں ہے، مسجدوں کی اہمیت معلوم نہیں ہے، ٹوپی اور داڑھی کی اہمیت معلوم نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کی اہمیت معلوم نہیں. ایک موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ خبیب تم تو قید میں آ گئے ہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ پر محمد کو سولی پر لٹکایا جائے، اسلام کے آخری پیغمبر رسول اللہ کو لٹکایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب کا جواب کیا تھا؟ مومنوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، ذرا یاد کیجئے گا اس جواب کو. حضرت خبیب نے کہا کہ کافروں، مشرکوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، قیامت آ سکتی ہے، لیکن خبیب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا. بلکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، تم لوگ مجھے مار دو جان سے، مجھے جلا دو جان سے، میں یہاں پر رہوں. میرے نبی جہاں پر مدینے میں ہے، میرے نبی کو ذرہ برابر کانٹا چبھ جائے، یہ بات مجھے بالکل گوارا نہیں ہے. تم پھانسی کی بات کرتے ہو. وہ نبی جس نے انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتایا، وہ نبی جو زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان بیٹیوں کو بچایا، اس نبی کی بات کرتے ہو. ہم لوگ شراب پیتے تھے، ماں کے ساتھ ہم لوگ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ہم لوگ جنگ کرتے تھے، غریبوں کے مال کو ہڑپ لیتے تھے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ جھگڑ لیتے تھے. ہم کو اس نبی نے سیدھا راستہ دکھایا. گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ. انسونتا ستپترما مہے میں گاوا چیتشٹھو اسرو مگونا تری ورشنو اگند سابی سہستر ویشوانا رہا. اس دھرتی کے اندر سیدھا راستہ بتایا.
बातिल ताकत से लड़ना सिखाया, जालिमों को जालिम कहना सिखाया और गलत चीजों से दूर रहना सिखाया, शराब से दूर रहना सिखाया, जवान बच्चियों की इज्जत और आबरू के बारे में उनके मकाम को समझाया। तुम उस नबी की सूली की बात करते हो। आई डोंट लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से मैं दफन हो जाऊंगा, सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे मोहम्मद को जर्रा बराबर तकलीफ पहुंच जाए, यह बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। ये थी मोहम्मद, ये थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत और अपनी ईमान का जज्बा। आज हम लोगों के अंदर अगर कनपट्टी पर तलवार रख दें, कनपट्टी पर पिस्तौल रख दें, तो सबसे पहले कहेंगे कि हमारा नाम बदल दो। CAANRC इसी की एक पहलू जी, आपके ईमान को लूटने की, आपके ईमान को खतरे में डालने की।